فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سنت ابراہیمی. اب آپ اسے سارے مل کے کہیں تو بات سبقاً ہمیں یاد بھی ہو جائے گی. گفتگو تو ہوتی رہتی ہے لیکن یاد ہو جائے تو یہ اچھی بات ہوتی ہے. اب ذرا اس کو میں مختصر انداز میں کہتا ہوں. جی قربانی حضور نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یہ سنت ابراہیمی ٹھہری. لو دوستو، حضرت ابراہیم کی سنت تھی تو سنت ہوتی ہے اس طرح کہ مسواک حضور نے کی، سنت ٹھہر گئی. ہم کیسے کریں گے؟ جیسے حضور نے کی تھی. سمجھ آ گئی تو بیٹو بولو نا آپ سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا. دستار حضور نے پہنی، سنت ٹھہری. تو ہم کیا کریں گے؟ اس طرح پہنیں گے جیسے حضور نے پہنی تو سنت ادا ہو جائے. یعنی سنت کسی کام کا حضور کے ساتھ ہو بہو کرنا، اس طریقے کے مطابق یہ سنت ہو جاتا ہے. اچھا، خوشبو لگانا حضور کی سنت ہے تو کیسے لگائیں گے؟ جیسے حضور نے لگائی. مسواک سنت ہے جو ہم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں عام مثال میں، روزمرہ میں، اس لیے دے رہا ہوں بار بار. تو ہر چیز کو ہو بہو اسی طریقے سے ادا کرنے کو سنت کہتے ہیں یارو. لیکن اسے کہا یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تو جناب ابراہیم کی باری آئی تو انہوں نے بیٹا لٹایا. اولاد کی باری آئی تو انہوں نے بیٹے لٹائے. نانا ہم تو دمبے ویڑے یہ چیزیں رکھتے ہیں. تو سنت تو نام ہے ہو بہو کرنے کا. تو ان کی دفعہ بیٹا اور ہماری دفعہ دمبا، چھترا، بکرا، فرق کیا ہے؟ یہ سوال میں نے آپ کے ذہن میں ڈال دیا. اب میں اپنی تقریر کو شروع کرتا ہوں. اس کا جواب میں آخر میں دوں گا. سوال ٹھیک ہے کہ سوال کہ سنت تو ہو بہو ہوتی ہے تو پھر قربانی بھی ہو بہو ہونی چاہیے تھی کہ ہمیں بھی حکم ہوتا بیٹے لٹاؤ، لیکن ہمیں بیٹے نہیں، بلکہ فرمایا جس کی جتنی طاقت، جو چھترا کر سکتا ہے چھترا کرے، جو بکرا کر سکتا ہے بکرا کرے، جو ویڑا کر سکتا ہے وہ ویڑا کر لے، لیکن کرے صحیح. میری بات کلیئر ہو گئی؟ اب ضروری نہیں 25 لاکھ کا ویڑا لا کے آپ اسے پورے محلے میں گھما کے تصویریں کھینچ کے اس قربانی کا اجر ضائع کرتے پھرو. مجھے یہ بات کہنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ اسی لیے فرمان خدا ہے کہ مجھے تمہارے جانور کی کھال نہیں پہنچتی. بولو گے تو بات بنے گی نا. مجھے تمہارے جانور کی کھال نہیں پہنچتی، مجھے تمہارے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، مجھے تمہارے جانور کی کوئی ران، کوئی چیز نہیں پہنچتی. اگر میرے پاس تمہارا جانور کا قربانی کا کچھ پہنچتا ہے تو وہ تقویٰ پہنچتا ہے. اللہ اکبر! اتنا بڑا جملہ، فرمان خدا، قرآن کی آیت، اور ٹھنڈی سی سبحان اللہ آپ کی اس کے اوپر. ہاں، میرے پاس نہ تو گوشت پہنچتا ہے، قاری صاحب اس کی کو بند کریں اور آواز کھولیں. نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون صوفی صاحب، نہ کوئی اور سری پائے، نہ بلکہ اگر کچھ پہنچتا ہے تو وہ تقویٰ پہنچتا ہے. اب تقوی والے بند کر دیں، ایک کو بند کر دیں. میری بات سمجھ آ گئی؟ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کہتا ہے، میں ایک کو اس لیے بند کروائیے تاکہ مجھے ان کی سبحان اللہ کی آواز آئے، کیونکہ اس طرح مجھے ذرا دھوکہ ملتا ہے. اچھا سنیے، سلامت رہیں آپ سب، کہ پاکوں کا ذکر سن کے اپنی زبان کو سبحان اللہ کہہ کے پاک کرنے والوں آپ سب کو سلامتی ہو. مل کے بولو ذرا سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے کہ جناب ابراہیم اپنے امتحان میں پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے.
ایک ہوتا ہے پاس ہونا، ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا۔ جی بیٹا پاس ہو گئے ہو؟ جی چاچو جان پاس ہو گیا ہوں۔ بیٹا کتنے نمبر آئے؟ چاچو جی 33%۔ ٹھیک ہے، 33% نمبر لے کے میں پاس ہو گیا ہوں، پار گزر گیا ہوں۔ پتہ چلا پاس ہونا اور ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا آپ کیا بنا پیپروں میں؟ چاچو جی کامیاب ہو گیا ہوں۔ کتنے نمبر آئے؟ چاچو جی 100%۔ 100% نمبر آیا۔ پتہ چلا کہ پار تو دونوں گزر گئے، لیکن دونوں میں فرق ہے، ایک ہوا پاس، دوسرا ہوا کامیاب۔ دونوں کے پاس ہونے میں فرق ہے۔ کیا ابراہیم بھی پاس ہوئے؟ قرآن کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، صرف پاس نہیں ہوئے، کامیاب ہو گئے، مکمل کامیاب ہو گئے۔ اب نوجوانوں ذرا میری طرف دیکھنا، کیا کسی ایک امتحان میں؟ فرمایا نہیں، یہ پچھلے جمعوں کے اندر جو گفتگو ہوئی اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ ٹچ میں دیتا چلوں گا، اسلامک ٹچ اندر دیتے چلیں گے۔ تین چیزیں امتحانوں میں، تین امتحانوں میں جناب ابراہیم کو پیش امتحان آئے۔ اب قرآن کہتا ہے اور فرمان کہتا ہے کہ تین امتحان تھے، تینوں میں 100 نمبر لے کر اللہ کا نبی پاس کیسے ہوتا ہے؟ جب باری آئی پہلے امتحان کی، اور یہ باری باری امتحان ہوتے چلے گئے۔ میں مثال کے ساتھ ایک بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں ذرا میری طرف دیکھو۔ اگر کوئی بچہ، قاری صاحب، حاجی صاحب، کوئی بچہ پیارا سوٹ پہنے تو آپ اسے کہتے ہیں بڑا پیارا لگ رہا ہے، کہندے ہو بڑا۔ میں مثالیں آج اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات مزید سمجھ لیں، آج اور آسانی ہو جائے۔ بیٹا تمہارا سوٹ بڑا پیارا لگ رہا ہے، وہ بیٹا آگے خوشی سے باپ کے سامنے پھولے نہیں سماتا، ہاں تو باپ کیا کہتا ہے؟ یہ مجھے ہی دے دو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ باپ کہتا ہے پتر مینوں ہی دے دے، بڑا سونا پہ لگ۔ اب ابا جی آپ کو پورا آ جائے گا؟ نہیں، تو مانگ کیوں رہے ہو؟ جب پورا نہیں آنا تو مانگا کیوں؟ اب اسی مثال کو تھوڑا سا بدل کے دیتے ہیں۔ کسی بچے کو آپ ٹافی کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، بیٹا ٹافی کھا رہے ہو، لاؤ مجھے بھی دو۔ بچہ دو حرکتیں کرے گا، یا تو پیچھے کر لے گا تو یا دے دے گا۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ یا پیچھے کر لے گا یا دے دے گا۔ اب دونوں مثالوں کے اندر میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، اور پھر شان ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں۔ اگر بچہ سخی ہوگا تو وہ دے دے گا، اگر بخیل ہوگا تو چھپا لے گا، اپنے اندر سنبھال لے گا، دینے سے انکار کرے گا۔ لیکن جب وہ بچہ دے دے گا تو بڑا ٹافی کھاتا نہیں، وہ اسی کے ہاتھ کو پکڑ کے واپس اسی کے منہ میں ڈال دیتا۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا یاد ذرا۔ وہ اسی ٹافی کو بچے کے منہ میں واپس ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح امتحان آتے رہے ابراہیم کے پاس، کبھی جان کا، کبھی مال کا، کبھی اولاد کا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مانگتا رہا، ابراہیم دیتے رہے، پھر مانگا پھر دے دیا، پھر مانگا پھر دے دیا۔ یہ مثال تھی کہ جب بچے سے چیز مانگی جائے تو لے نہیں لی جاتی، بلکہ انعام کے ساتھ واپس کر دی جاتی ہے۔ ابراہیم سے کہا اولاد دو، ابراہیم نے کہا لے لو۔ کہا مال دو، ابراہیم نے کہا لے لو۔ کہا جان دو، کہا لے لو۔ پتہ چلا بقیہ نبی ان کی شان کے اندر ایک رضا کی صفت یہ والی کم تھی، ابراہیم کے اندر یہ رضا والی صفت زیادہ تھی۔ اس لیے اللہ نے معراج کی رات پہلے آسمان پر، پہلے نہیں 7ویں آسمان پر ابراہیم کو رکھا تھا، لیکن ترتیب بدل کر 7ویں سے نیچے کر کے موسیٰ کو اوپر پہنچا دیا 7ویں پر، تاکہ محمد عربی نمازیں لے کر جب نیچے اترے، ابراہیم کھڑا ہوا تو وہ تو کہے گا 50 نمازیں ملی ہیں، ٹھیک ہے لے جاؤ۔ نہ وہ پڑھ نہیں سکیں گے۔ موسیٰ تم اوپر آ جاؤ، اور موسیٰ اوپر آ گئے۔
گئے اور کہا اے محمد عربی آپ کی امت پڑھ نہ سکے گی، واپس جائیے اور 9 چکر لگائے۔ ابراہیم ہوتے وہ ایک بھی چکر نہ لگواتے، وہ کہتے رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ ہائے 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 ہائے، رضا کے اندر زندہ ابراہیم ہوتے ابراہیم ہوتے وہ کہتے حضور آ جاؤ، 50 بڑی ہیں، رضا میں راضی رہ جاؤ، لیکن نہ نہ نہ، اللہ نے کہا اگر 50 ابراہیم نے دلوا کے واپس بھیج دیا تو نتیجہ یہ نکلے گا نہ میرے محبوب کے امتی پڑھیں گے، گناہ گار ہوں گے، اور ہو میرا رسول اور رسول اعظم اور خاتم النبیین اور محبوب کی امت ہو گناہ گار نہ۔ فرمایا تم 5 پڑھو ثواب 50 کا دیا جائے گا۔ ہاں ہاں، اللہ کرے یہ میری مسجد کے نوجوان بھی محبت سے بولے کہ سبحان اللہ ذرا۔ اب پتہ چلا کہ یہ رضا والی صفت حضرت ابراہیم کے اندر زیادہ پائی جاتی تھی، اس لیے 3 امتحانوں میں ڈالا۔ سامعین توجہ، پہلا امتحان مال کا ڈالا۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، پچھلے جمعہ سنایا تھا، پچھلے سے یہ پچھلے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ریوڑ تھے 300 بکریوں کے، اور وہ سامنے بشر بن کے خوبصورت نوجوان یہ صدا لگاتا ہوا یا سبحان قدوس ربنا ورب الملائکہ، یہ پڑھتا پڑھتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ کون ہے جو میرے رب کا نام اتنا پیارا لے رہا ہے؟ یہ کون ہے جو میرے رب کا نام اتنا پیارا لے رہا ہے؟ کہا تو ایک بار میرے اللہ کا نام، میرے رب کا نام، صفات، شان اسی طرح بیان کر، میں تجھے انعام دوں گا۔ اس نے کہا انعام بنتا بھی ہے، کیونکہ پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے پڑھا تھا تو کچھ فیس بھی لگتی ہے۔ اب یہاں حجروں کے اندر بیٹھ کر علماء کرام کو ناراض ہونے والے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ مولوی یہ خدمت کیوں لیتے ہیں، شان سنانے کی، ذکر سنانے کے پیسے کیوں لیتے ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں جب جس نے اپنے محبوب کا نام سننا ہو وہ تو سب کچھ قربان کر دیتا، تم چند روپیوں کی اور ٹکوں کی بات کرتے ہو۔ اچھا قریب آؤ، کیا دو گے؟ آدھی بکریاں۔ پھر اس نے نام لیا، ہائے ہائے یار تو کٹا سونا میرا نام پہ لینا میرے محبوب، یار ایک کری پھیر لے۔ اس نوجوان نے پھر نام لیا۔ نوجوان کون تھا؟ وہ جبریل تھا، اور جبریل اللہ کی صفات پڑھتا اور ابراہیم خوش ہوتے، مزہ آتا۔ پہلے آدھی بکریاں 150 ریوڑ دے دی، پھر بکیا بھی دے دی، یہاں تک میں نے پہلے پڑھا تھا۔ اب اگلا حصہ دوبارہ سنیں۔ اب کیا دو گے اگر اب لوں گا؟ کہا یہ انگوٹھی دے لینا۔ ہمارے ہاتھوں کی انگوٹھی کی اور بات ہے، نبوت والا ہاتھ ہو تو اور بات ہوتی ہے۔ انگوٹھی دے لینا بزرگوں، انگوٹھی دوں گا۔ اس نے پھر لیا، کہا پھر نام لو۔ اس نے کہا اب کیا دو گے؟ کہا یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، عصا لکڑی جس سے چلتا ہوں، اپنی بھیڑوں کو بکریوں کو راستہ دکھاتا ہوں۔ اب اگر تو میرے یار کی تعریف کرے گا، بکریاں بھی لے لی، انگوٹھی بھی لے لی، عصا بھی لے لینا۔ اس نے پھر تعریف کی، ابراہیم کا من راضی ہو گیا، کہا مزہ آ گیا، یار ایک دفعہ پھر میرے یار کا نام لے۔ اس نے کہا اب کیا دو گے؟ آپ نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، دستار اتار کے کہا اب لے گا تو اپنے سر سے دستار اتار کے دے دوں گا۔ اس نے نام لیا، اللہ کی صفات بیان کی، اللہ کی قدرت بیان کی، اللہ کے ناموں کا ذکر کیا۔ اب جس کو اللہ کے نام سے سکون ملے گا وہ تو سبحان اللہ کی صدا تو بلند کرے گا۔ اس نے نام لیا، صفات بیان کی، آپ نے دستار اتار کے دے دی۔ ہائے ہائے ہائے، دستار اتار کے دے دی، کہا انگوٹھی بھی تیری، بکریاں بھی تیری، عصا بھی تیرا، دستار بھی تیری، فقط ایک دفعہ میرے یار کا نام اور لے لے۔ پھر اس نے کہا اب کیا دو گے؟ اب خلیل اللہ کہتے ہیں 300 بکریوں کے ریوڑ تیرے پاس ہیں، چرانے والا کوئی نوکر بھی تو چاہیے نا۔ تو ایک دفعہ میرے رب کا نام اپنی زبان
سے، اسی ذوق سے، اسی شوق سے، اسی وثوق سے، اسی ایمان سے، اسی محبت سے ذرا لے کے دکھا، ابراہیم تیرے ساتھ نوکر بن کے آ جائے گا۔ اس نے کہا کہ یہ وہ واقعی ہے جو خلیل اللہ ہونے کا حق رکھتا تھا۔ ہائے ہائے اللہ اللہ، زندہ صوفی صاحب نعرے تکبیر تو لے کے آخر تک تسی ایک بار پھر لانا ہے۔ میں وینا پیا ہاں کہ اللہ دے اس نبی دی گل پہ کرنا جیڑا بعد از محمد مصطفیٰ سب تو افضل ہے، تے اللہ پاک دی گل ہوئے تے نعرہ آہستہ جا لگے میرا دل راضی نہیں ہویا۔ ساڈے کسی ایم این اے دا نعرہ لگے اسی چھالا مار کے نعرے لانے ہاں، تے ساڈے رب دا نعرہ لگے تے اسی چپ کر کے تے پریشان ہو کے جویں کوئی کلاں دے ختم تے بیٹھا ہوندا ہے، اونج نعرہ انج نہیں ہونا چاہیے۔ ہن لاؤ ذرا نعرہ تے ایمان تازہ کرنا نعرہ لاؤ ذرا یار سارے تکبیر اللہ یا عظمت و شان مصطفیٰ زندہ 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 سارا کچھ تیرا، تو نے میرے یار کا نام بڑا پیارا لیا، تو نے اللہ کی صفات بڑی پیاری پڑھی ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے صرف انگوٹھی دوں گا؟ نہ نہ، کیا عصا دوں گا؟ نہ، دستار دوں گا؟ نہ، تو ابراہیم کو بھی رکھ لے، تو میرے یار کا نام تو لے کے دکھا۔ اب تو بولو، سوئو نا یار ذرا جا کے بولو۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے کہا، اس نے پھر صفات بیان کی اور آپ نے کہا جا لے جا۔ اب قریب تھا کہ بکریاں چلی جاتی، دستار چلی جاتی، عصا چلا جاتا، انگوٹھی چلی جاتی، لیکن وہ نوجوان بولا اے ابراہیم میں جبریل امی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میں کوئی عام نوجوان نہیں ہوں، میں فرشتوں کا امام ہوں، میں بیت معمور کا خطیب ہوں، میں فرشتوں کا استاد ہوں، میں ہر نبی کی بارگاہ میں آنے والا ایک صحابی ہوں۔ آپ کیا سمجھے تھے میں کوئی بشر ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، ارے تھا وہ نور لیکن بن کے بشر آیا، ابراہیم نہ پہچان سکے۔ اب بھی بولو نہ بولو آپ کی مرضی، پتہ چلا حاجی صاحب اگر جبریل بشر بن کے آئے وہ نہیں پہچان سکے، اگر محمد بشر بن کے آ جائے، ہائے 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 ہائے، اگر حضور بشر بن کے آ جائیں تو نورانیت میں فرق نہیں پڑتا، بشر بھی ہیں نور بھی ہیں، بشر اس لیے ہیں کہ اے میرے بندو وہ نبی بشر بن کے آ رہا ہے، تم اسے دیکھو وہ کھاتا کیسے ہے، وہ پیتا کیسے ہے، تاکہ تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، اس لیے بشر بنا کے بھیجا تھا، خیر البشر۔ اور اب قریب آئیں، یہ پہلا امتحان تھا جسے آپ نے بڑی محبت سے سنا، مال کا امتحان، کامیاب ہو گئے۔ اب دوسرا امتحان تھا جان کا، نمرود کے خلاف علم جہاد بلند کیا، نمرود نے کہا جلاؤ لکڑیاں، اپنی اپنی منتیں مانو اور تیل پھینکو اور اس کو جلائیں، تمہاری منتیں پوری ہوں گی۔ اللہ کا برگزیدہ نبی آگ کے اندر لایا جا رہا ہے، جبریل فوری طور پہ پہنچا، اے جبریل کہاں آئے ہو؟ حضرت حکم ہوا تھا، میں فٹافٹ آ گیا کہ ابراہیم کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے تو بتائیں، میں وہاں سے آیا، آپ کی حاجت ہوگی میں اللہ کو جا کے بتاؤں گا، آپ کی حاجت روائی ہوگی، آپ کی مشکل کشائی ہوگی، توجہ رکھنا۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ اے جبریل مجھے تیرے سے مشکل کشائی کی ضرورت نہیں، میرا حاجت روا، ٹھنڈے بولے ہو یار ذرا، میرا حاجت روا اللہ ہے، تو واپس پلٹ جا، وہ یار مجھے دیکھ رہا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، تجھے بھیج دیا اور مجھے دیکھ رہا، مجھے اور کیا چاہیے؟ پھر یہ آگ نہیں، یہ گلزار ہے، ہائے ہائے ہائے،
یہ تو سلامتی والی ہے، جس آگ میں آنے کے بعد رب کی نظر پڑ جائے وہ آگ آگ نہیں ہوتی۔ جس موت کے اندر خدا دیکھ رہا ہو وہ موت نہیں ہوتی، وہ تو حیات ہوتی ہے۔ جبریل واپس پلٹ جا، مجھے تیرے وسیلے کی، تیری مشکل کشائی کی ضرورت نہیں، میں نبی ہوں۔ نبیوں کو جب وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے تو جبریل کے نہیں ہوتی بلکہ محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ قریب رکھنا اللہ دوسرا امتحان جان کا، بابا جی پاس ہو گئے بلکہ کامیاب ہو گئے، 2 امتحانوں میں کامیاب۔ تیسرا اولاد کا، بیٹے کو کہا۔ سوال آپ کے ذہن میں ہے نا کہ سنت نام ہے ہو بہو کرنے کا۔ اب توجہ، بیٹا آؤ میں تمہیں لے چلوں۔ کہاں؟ ابا جان کدھر جانا ہے؟ تمہاری گردن پہ چھری چلانے کے لیے۔ یہ امر ہوا، اشارہ ہوا، اذن ہے، آؤ چلیں۔ یہ وحی ہے فقط خواب نہیں، آؤ چلیں۔ بیٹے نے نہیں کہا ابا جی میں ابھی نوجوان ہوں، زندگی گزارنی ہے، شادی کرنی ہے، نہ یہ امر تھا، اور کہنے والا بھی نبی تھا، سننے والا بھی نبی تھا۔ چلو بیٹا، جناب ابراہیم کے ساتھ جناب اسماعیل چل پڑے۔ جب وہاں سے ابراہیم چلے، وہاں سے اسماعیل چلے، یہاں سے شیطان بھی چل پڑا۔ اب آپ کو پتہ ہے قربانی شیطان کو سوٹ نہیں کرتی، قربانی شیطان کو پسند نہیں۔ بول لو کہ تو میں آگے نہیں چلوں گا۔ قربانی شیطان کو پسند نہیں، قربانی شیطان کو سوٹ نہیں کرتی۔ وہاں سے ابراہیم چلے، خلیل اللہ چلے، ذبیح اللہ چلے، یہاں سے ابلیس چلا۔ وہ خلیل اللہ تھے، یہ لعنت اللہ تھا، چل پڑے۔ حضرت یہاں سے شیطان چلا۔ آپ نے غور کرنا ہے، یہ میدان آیا، ہاتھ میں چھری آئی، ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر رکھا، شیطان کو تکلیف ہوئی۔ وہ تو قربانی کا منکر ہے، قربانی کے خلاف ہے۔ جب تم گھر میں عید الاضحیٰ پہ قربانی کرو گے شیطان کو تکلیف ہوگی۔ بس توجہ رکھنا، چھری کسی کی، بیٹا کسی کا، تکلیف شیطان کو۔ نہیں غور کیا؟ چھری کسی کی، بیٹا کسی کا، تکلیف شیطان کو ہو رہی تھی۔ اب تیسرے جملے پہ آپ نے سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے۔ بھائی یہی تو حقیقت ہے کہ چھری کسی اور کی ہوتی ہے، بیٹا کسی اور کا ہوتا ہے، تکلیف شیطان کو ہوتی ہے۔ اسی طرح زبان حسنات شاہ کی ہوتی ہے، ذکر اہل بیت کا ہوتا ہے، تکلیف شیطان کو ہو رہی ہوتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، تکلیف خارجیوں کی ہوتی۔ اللہ زندہ نام حق جا۔ جب نام اہل بیت کا آئے، زبان ہماری آئے، تو تکلیف خارجیوں کو ہوتی ہے، ناسبیوں کو ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ یہ امر، یہ چیز، یہ عادت، یہ شیطانی صفات والوں کی ہی ہوتی ہے، کیونکہ قربانی شیطان کو سوٹ نہیں کرتی، اسے پسند ہی نہیں۔ اب اس سوال کا جواب دینے لگا۔ کوئی سوچے کہ جب ابراہیم نے جو بیٹا رکھا تھا، اب کوئی بندہ بالکل یہ نہ سوچے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فقط دمبے پہ چھری چلائی تھی۔ نہ انہوں نے تو دمبے پہ چلائی ہی نہیں، انہوں نے تو چلائی تھی بیٹے پر۔ وہ تو جبریل نے دمبا رکھ دیا تھا، ورنہ انہوں نے تو بیٹے پہ ہی چلائی تھی نا۔ انہوں نے تو چلا دی تھی، پھر تیز بھی کی تھی، پھر چلائی تھی، پھر دیکھا بیٹا سلامت ہے، پھر تیز کی، پھر چلائی، پھر بیٹا سلامت ہے، پھر تیز کر کے پتھر پہ ماری، پتھر کٹ گیا، پھر بیٹے پہ چلائی۔ یعنی سنت تو اس کا نام تھا، جو بہو کریں
تو ہمیں حکم ہوا تم دمبے کی کرو، ابراہیم کو تھا تم بیٹے کی کرو۔ تو جب سنت تھی تو ابراہیم کو کہا تھا بیٹا قربان کرو، تو ہمیں بھی کہا جاتا ہے نا مشتاق صاحب کہ مشتاق صاحب آپ بھی اپنا بیٹا قربان کرو، حاجی صاحب آپ بھی بیٹا قربان کرو۔ لیکن نانا بابا جی ہمیں حکم نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، ہر بات کے پیچھے قرآن و حدیث رکھتا ہوں، دلیل سے بات کرتا ہوں۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ہمیں کیوں نہیں کہا کہ ان جیسی قربانی کر، ان جیسی سنت ادا کر، تاکہ ہم بھی ان جیسے ہو سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن کہتا ہے، سبحان اللہ آخر پہ آئے گی، اس قرآن کی آیت کے ترجمے کے بعد سبحان اللہ کی صدا بلند کرنا۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کبھی بھی بندے کی طاقت سے زیادہ اس کو حکم نہیں دیتا ہے۔ ہائے ہائے اللہ کبھی بھی حکم نہیں دیتا جو بندہ کر نہ سکے، اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ ابراہیم تھے، وہ بیٹا کر سکتے تھے، انہیں بیٹے کا حکم دیا۔ ہم بیٹا نہیں کر سکتے تھے، ہمیں دمبے میں لگا دیا۔ اب ناراض ہونے کی بات نہیں، ہمیں بھی کہا اگر دمبا کرتے ہو وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ آپ سارا علاقہ خاموش ہے، کیا بات؟ اگر دمبا لاؤ قربانی کے لیے میری بارگاہ میں، نہ خون پہنچے گا نہ گوشت پہنچے گا، فقط تقویٰ پہنچے گا، لیکن بے عیب ہونا چاہیے۔ دمبا لاؤ، کان کٹا ہوا نہ ہو، دانت ٹوٹے نہ ہو، دم کٹا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بے عیب ہونا چاہیے۔ کہا جب تمہیں کہا قربانی دو تو تمہیں بھی کہا بے عیب ہونی چاہیے۔ اپنے رسول کو کہا بے عیب ہونی چاہیے، اس کے پاس بے عیب بیٹا تھا، وہ بے عیب بیٹا لے کے آ رہا تھا۔ ہائے ہائے، ایک خلیل اللہ آ رہا تھا، ایک ذبیح اللہ آ رہا تھا۔ لیکن یارو میں یہاں پر بات مکمل نہیں کرنا چاہتا۔ جب آپ جان گئے کہ ان جیسے بننے کی ضرورت ہے نہیں ہے، کیوں نبی ہوتا ہے، امتی ہوتا ہے۔ اوہ ہم تو ان کی سنت ادا کرنے میں ان جیسے نہیں۔ میری تو بات کو آپ نے غور ہی نہیں کی۔ ہم تو ان کی سنت ادا کرنے میں ان جیسے نہیں، تو زندگی گزارنے میں ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ فقط کوشش کرو، ان کی سنتوں پر عمل کرو۔ یارو کل کی جو رات گزری، اس رات کی بات کرتے چلیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد آخری بات کرتے ہیں، وقت مکمل، لیکن اس بات کے بغیر ہماری تقریر مکمل آج نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کل کی رات وہ رات تھی جس رات رسول پاک کی مطہر طاہرہ بیٹی کا نکاح اللہ نے عرش پہ پڑھ دیا۔ ہائے ہائے، جس کو بات سمجھ آئی ہو وہ تو کم از کم سبحان اللہ کہتا۔ میں یہ دو جملے، ایک جملہ میں پورے ایمانداری سے میں کہنا چاہتا ہوں، پھر آپ سبحان اللہ کی صدا لگانا چاہیں تو لگا لیں، آپ کی مرضی ہوگی۔ پوری کائنات کے اندر، پوری کائنات، کل کائنات کے اندر فقط ایک جوڑا ایسا تھا جس کا نکاح عرش پہ اللہ نے پڑھایا تھا، فرش پہ مصطفیٰ نے پڑھایا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا میں پھر کہنا چاہوں، فقط ایک جوڑا تھا علی اور فاطمہ الزہرا کا، جس کا نکاح عرش پہ اللہ نے پڑھا اور فرش پہ مصطفیٰ نے پڑھا۔ اللہ نے فرمایا حبیب ہم نے فاطمہ کا نکاح علی سے عرش پہ پڑھ دیا ہے، فرش پہ بھی پڑھ دی۔ ہائے ہائے، اور یہ رخصت کی رات۔ لو دوستو، کون فاطمہ؟ آپ نے سبحان اللہ کہا، آپ سلامت رہے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ سنو، یہ مدینے کی گلی تھی،
اس دعا سے تقریر ختم کروں گا. میرا مولا اپنے محبوب کے صدقے جہاں ہمیں عزت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، دیتا سب کچھ اللہ ہے. توجہ، ہاں جی، جہاں سب کچھ دیا مولا، وہاں آج کے اس بابرکت وقت کے صدقے اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری کی توفیق عطا، ہم سب کو مکے کی حاضری کی توفیق عطا. توجہ، مدینے کی گلی تھی، ہائے ہائے ہائے، منگتا بیٹھا تھا. پتہ چلا تھا کہ مدینے میں ایک ایسا محلہ ہے، اس محلے کی گلیوں میں مصطفیٰ چلتے پھرتے رہے. نہیں، ٹھنڈی سبحان اللہ نہیں ہونی چاہیے. وہ منگتا آیا، اس نے کہا کوئی ایسا گھر بتا جہاں کوئی خالی تو آئے وقت خالی واپس نہ جائے. اس نے کہا پھر وہ ایک ہی گھر ہے، وہ سامنے سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر. ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. منگتے نے کہا چلو، اور سیدہ کے گھر کے سامنے بڑے ذوق سے سننا، یہ میرے پاک رسول کی پاک بیٹی کا ذکر ہے، یہ اس پاک بیٹی کا ذکر ہے، پاک سیدہ کا ذکر ہے جسے پاک کسی اور نے نہیں کیا. قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لوگوں تم خود کو خود پاک کرتے ہو، اہل بیت کو اہل بیت نے خود پاک نہیں کیا، اللہ نے پاک کیا ہوا. وہ سامنے بیٹھا، یہ گھر تھا سیدہ کا، وہ سامنے تھڑے پہ بیٹھ گیا اور اس اونچی جگہ پہ بیٹھ کے دیکھتا رہا. سارا دن ایک بچے کو دیکھتا رہا، کبھی وہ بچہ یہاں جاتا، کبھی وہاں جاتا، کبھی وہاں کھیلتا، کبھی وہاں کھیلتا. وہ کون تھا؟ سماعت فرمائیں. اس نے ایک بندے سے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ بڑا پیارا ہے، بڑا حسین ہے، بڑا نورانی ہے، اسے دیکھ کے تو آنکھوں کو نور ملتا. یہ کون ہے؟ بتانے والے نے بتایا یہ حسن مجتبیٰ ہے، یہ امام حسن مجتبیٰ ہے. سننے والے نے سن لیا کہ یہ امام حسن ہے. اچھا یہ کون ہے؟ جی یہ امام حسن مجتبیٰ ہے، یہ ان کے بڑے بیٹے ہیں. اب سنو، ہم فقط صرف امام حسین کو نہیں مانتے، ہم امام حسن کو بھی مانتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، امام حسن کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا. امام حسین جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہو. ہائے ہائے، سنو اور ایمانداری سے سنو، پورے ذوق سے سنو. یہ سامنے مانگنے والے نے دیکھا، پوچھا کون ہے؟ جی حسن ہے. رات ہوئی، علی پاک گھر آئے، سامنے کھانا پڑا تھا. یہ وہ تھے جنہیں کھانے کی ضرورت نہ تھی، کھانے کے لیے بیٹھے. سامنے سیدہ ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین گود میں تھے سیدہ کی، اور کھانا تناول کرنے لگے. امت مصطفیٰ ذرا غور کرنا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور کھانے لگے تو باہر سے کسی نے دروازے پہ دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا. مولا علی اٹھ کے باہر گئے. میں دیکھتا ہوں کون ہے جس نے رات کے اس وقت دروازہ کھٹکھٹا دیا. اور وہاں جا کے دیکھا باہر ایک مانگنے والا فقیر کھڑا تھا. اس مانگنے والے نے اپنی فریاد کچھ یوں سنائی کہ اے علی، میں آج اس یقین سے اس در پہ آیا ہوں کہ کوئی خالی اس در پہ آ تو جاتا ہے لیکن خالی جاتا نہیں ہے. آپ نے کہا تو نے ٹھیک سنا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ بولو سارے، آپ بھی بولو، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں صبح سے لے کے شام تک سامنے بیٹھا ایک بچے کو دیکھتا رہا. بتانے والوں نے بتایا کہ وہ بچہ آپ کا بیٹا ہے، اس کا نام حسن مجتبیٰ ہے. تو اگر کچھ دینا ہی ہے تو وہ اپنا بیٹا دے دو. صوفی صاحب آپ ہوتے تو کہتے چل نکل جا، 10 مانگنے ہیں، یہ 100 مانگنا ہے، مل جائے گا. اولاد تھوڑی دے دیتا ہے کوئی، اپنا بیٹا تھوڑی دے دیتا کوئی، نور نظر دے دے. تو مانگ رہا ہے، یہ مذاق کر رہا ہے، حد کرتا ہے. اس نے کہا میں نے حسن مانگنے آیا ہوں، حسن دے دیجئے. بس علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں تو نے مانگنے کی حد کر دی، جا میں نے تجھے دے دیا. ہائے 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 اللہ یا
دیا، لیکن اے منگتے تجھے پتہ ہے کہ یہ میرا بھی پسر ہے، اس پہ میرا بھی حق ہے اور اندر والوں کا بھی، اس کی ماں کا بھی، تو کیا میں ان سے بھی پوچھ لوں؟ اس نے کہا جناب پوچھئے۔ مولا علی اندر آئے، سیدہ سے آ کے کہا اے سیدہ باہر ایک مانگنے والا آیا ہے اور مدینے میں پہلی مرتبہ آیا ہے، اس یقین سے آیا ہے، مدینے میں مانگنے والا بن کے پہلی مرتبہ آیا، پہلی مرتبہ آیا، اس یقین سے آیا کہ یہاں خالی تو کوئی آ جاتا ہے لیکن خالی نہیں جاتا۔ سیدہ نے کہا کیا مانگتا ہے؟ کہا بیٹا حسن مانگتا ہے۔ اب سیدہ کائنات خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، پاک رسول کی پاک بیٹی کہتی ہے، اپنی پاک زبان سے کہتی ہے سنو اہل بیت کے غلاموں، سیدہ نے یہ نہیں کہا اسے کہو چلا جائے، اولاد کوئی نہیں دیتا، ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، ماں کے سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے، نہ انہوں نے کہا اے علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے حسن دے دیا تو یہ لو حسین بھی لے جاؤ، حسن اپنی طرف سے دے دو، حسین میری طرف سے دے دو۔ اللہ گرج کے بولے یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، حیدری، حسن اپنی طرف سے دے دیجئے، حسین میری طرف سے دے دیجئے۔ اب باہر آئے، سامنے منگتا کھڑا تھا، آپ نے حسن پکڑایا، حسین کو دیکھا تو مانگنے والا بھی حیران، اس نے کہا جناب میں نے کچھ اور ہی سنا تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو حسن مانگا تھا، آپ حسین بھی لے آئے۔ اس نے کہا تو علی بول دے تجھے پتہ نہیں تو آیا کدھر ہے؟ تجھے پتہ نہیں تو آیا کس گھر کے دروازے پر ہے؟ تو نے حسن مانگا، ہم حسین بھی دیتے ہیں۔ اب توجہ، اس مانگنے والے نے کہا اے علی مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ ہائے ہائے مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نہیں بتاتا تو خود بتا تو کون ہے۔